الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بجائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ایک ایسی بارگاہ میں ناظرین انشاءاللہ آج ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی تصوف کی دنیا کے ایک ایسے شاہکار جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، جن کو محی الدین ہونے کی دعا دیتے ہیں، یعنی جن کے لیے، جن کی آمد سے پہلے جن کے رتبے اور رتبہ عالی کا باقاعدہ پتہ دیتے ہیں، جن کا صوفی منش گھرانہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا، جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ثمرہ تھے، جن کی دعائیں سلطنت عثمانیہ کی نسلوں میں منتقل ہوئیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی عیسوی یعنی 6 اور 7ویں صدی ہجری کی عبقری شخصیت اور انتہائی عظیم المرتبت، عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں۔ عالم اسلام کے چند اہم دانشوروں، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو صوفیہ نے شیخ اکبر کے لقب سے پکارا، اور یہ لقب صرف اور صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب کبھی بھی شیخ اکبر نام سے پکارا جائے گا ناظرین، تو مطلب یہ ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تصوری ذہن میں آئے گا۔ مشہور عرب مورخ ابن ذہبی لکھتے ہیں ناظرین کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جسارت، قدرت اور ذہانت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جب حمد و ثنا میں مشغول ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ان کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جس عالی مرتبت والد علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں ناظرین، وہ فقہ اور حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اس ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا جو انتہائی پاکیزہ ماحول تھا۔ آپ کے خاندان کا شمار ملک کے باوقار خاندانوں میں ہوتا تھا۔ علم و فن، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اس گھرانے کا خاصہ تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین بچپن ہی سے نیک اور صادق القول تھے اور بہت ہی ذہین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، لہذا ناظرین آپ کی ذہانت کا چرچا جلد ہی دور دور تک پھیل چکا تھا۔ ابن رشد جیسی شخصیت کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں اپنے فہم کی بنیاد پر چند لمحوں کے اندر حیرت میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ اشبیلیہ میں ناظرین قیام کے دوران آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کی مجالس میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ تصوف، فقہ اور دیگر مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ وقت صوفیہ کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ اس دوران ناظرین آپ حصول علم میں ہمتاً مصروف رہا کرتے تھے اور کئی علوم مثلاً قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف نحو، ریاضی، فلسفہ، نجوم اور حکمت میں آپ دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے دور کے نامور اور اعلیٰ مقام اساتذہ سے اقتصاب فیض کیا۔ آپ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 70 تک پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصنیف کی دنیا میں وہ کام کیا جو ما فوق العقل ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد صفحات لکھے، 46 برس میں تقریباً 800 ضخیم کتابوں کے آپ مصنف بنے۔ اندازہ کیجئے ناظرین کہ صرف ایک کتاب فتوحات مکیہ 15,000 صفحات پر مبنی ہے۔ اس دوران آپ نے حجاز سے لے کر مراکش، حلب اور ایران و عراق سے لے کر ترکی، عرب، شام، شمالی افریقہ، مصر اور یروشلم تک یعنی سفر در سفر تلاش حق،
ریاضت اور تبلیغ میں وقت گزارا۔ اس دوران ناظرین یعنی اس دور میں ذرائع ابلاغ چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ محدود تھے، سفر بہت زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا، اور ان کٹھن مسافتوں میں ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ پڑھنے اور لکھنے کا تھا وہ اسی انداز سے قائم رہا، یعنی ٹریولنگ بھی کی، اور اس ٹریولنگ کے دور میں ناظرین جب گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے آپ، تو عالم یہ تھا کہ آپ کے جو تصنیف و تالیف کا معاملہ تھا وہ کسی طور سے نہ روکا۔ 2 برس آپ نے مکہ پاک میں قیام کیا۔ اس دوران ناظرین وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ کونیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی جو مشرقی تصوف تھا، یعنی اس کے اندر آپ نے باقاعدہ جا کر انقلاب برپا کیا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرم تھا اور آپ کی فیضان نظر تھی کہ اسپین سے لے کے کونیا تک آپ کی روحانی ڈومین تھی، یعنی جو آپ کی روحانی جورسڈکشن اگر میں کہوں تو وہاں تک تھی، اور عالم یہ تھا کہ آپ ہی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ ارطغرل غازلی کا زمانہ ناظرین ہوتا ہے، اور جس وقت آپ کی دعا اس کو ملتی ہے تو فیضان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ 600 برس تک رہتی ہے، یعنی 3 بر اعظموں پر ارطغرل غازی کی 18 نسلوں کے 36 یعنی جو سلاطین تھے انہوں نے باقاعدہ حکومت کی۔ اور آج ناظرین ہم اس دور کے اندر خاص طور پہ ان دعاؤں کو اور اس فیضان کو ضرور یاد کرتے ہیں کہ جب بیت المقدس کا پوچھنے والا اب کوئی نہیں رہا، اب اسے ہم نے مکمل طور پہ جو ہے لاوارث چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں، جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کریں گے جی سب سے پہلے میرا خیال ہے پروفیسر صاحب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی حسین تعارف ہے اس سے آغاز کیجئے۔ ان کے گھر والوں کے بارے میں بتائیے، ان کے اجداد کے بارے میں بتائیے، خاص طور پہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک عقیدت کا تعلق ان کے گھر والوں کا رکھا، اور غوث اعظم نے جو آپ کے بارے میں بشارتیں دیں، دعا دی، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو آپ نے کی۔ جزاک اللہ۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سب سے بڑا لقب دیا جاتا ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ شیخ اکبر، اس لقب کے اندر وہ ساری معنویت اور حسن موجود ہے جو ان کی شخصیت کے پورے پہلوؤں کو نمایاں کر دیتا ہے، یعنی وہ علم کے میدان کے، تصوف کے میدان کے، معرفت کے، فلسفہ کے واقعی شیخ اکبر ہیں۔ تو کوئی پہلو نہیں جس میں انہوں نے انتہا درجے کی گفتگو نہ کر دی ہو۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تصوف جن راستوں سے گزر رہا تھا اس تصوف کے نظریات کو فائنل شکل ابن عربی نے دی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بعد میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ ابن عربی کے بیان کردہ کی تشریح و وضاحت ہے، وہ اس عمارت کی پوری تعمیل کر گئے تھے۔ کیا کہنے؟ تو اندازہ لگائیں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز عطا فرماتا ہے تو اس کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں یا اس کے اسباب بننے والی چیزیں ہیں اس میں کتنی کاملیت کا ظہور ہوگا۔ واہ۔ آپ کو خاندانی پس منظر بھی بڑا زوردار ملا۔ آپ حاتم طئی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خود اپنے دیوان میں اپنے بارے میں کہتے ہیں میں العربی الحاتمی ہوں، جود و سخا میرے ہمزاد ہیں، واہ، ہمارا قبیلہ شاندار عز و شرف کا حامل اور کرن ہا کرن سے مشہور ہے۔ تو ایک تو اپنا وہ پورا بتاتے ہیں کہ حاتم طئی کے زمانے سے لے کر لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو جو عزت افزائی فرمائی تھی اور ان کو جن دعاؤں سے نوازا تھا، اس وقت آپ کی نگاہیں ابن عربی کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اس نسل سے کتنا زوردار ایک بندہ نمایاں ہوگا، میرے دین کا صحیح خادم ہوگا۔ پھر آپ کا خاندان شفٹ ہو گیا اندلس کی طرف، وہاں اندلس میں آپ کی ولادت ہوئی 560 ہجری میں۔ خود اپنے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دادا، میرے والد، میرے چچا اور میرے ماموں یہ سارے مقام ولایت پر بھی حامل تھے، سرکاری عہدوں پر بھی فیض تھے، فقہ کے، تصوف کے، حدیث کے اور علم کے بھی امام سمجھے جاتے تھے۔ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والد کو تو
اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے ساتھ اتنی وابستگی تھی کہ ایک ذکر بتایا جائے، ذکر پاس انفاس، اچھا، جس کا مطلب کہ ہر سانس کو اندر جاتے ہوئے یا باہر نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا. تو خود کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو یہ مقام حاصل تھا، اور میرے والد صاحب کی کشف کی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنے وصال سے 15 دن پہلے بتا دیا کہ بدھ والے دن میں وصال کر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، زندگی اسی طرح بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، اسی تعلیم اور تربیت اور اپنے آپ کو آپ نے پختہ کرنا ہے. اچھا، تو پھر خود کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کہ ایک دفعہ مجھے کچھ ایسی چیزوں نے گھیر لیا اور ایسے مجھ پر اثرات پیدا ہو گئے کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید میں کچھ ایسے بد اثرات میں پھنس سا گیا ہوں، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں مجھے دبوچنا چاہتی ہیں، اچھا، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے خوبصورت اور بڑی خوشبو والا جو ان کو مجھ سے دور کر رہا ہے. اچھا، تو میں جب اس خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب میرے سرانے سورت یاسین کی تلاوت کر رہے واہ تھے. سبحان اللہ. یہ تو ان لوگوں کا وہ ایک مذہبی پیٹرن ہے خاندان کا. پھر آپ اپنے چچا کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں. اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں میرے چچا کا نام تھا ابو محمد العربی. وہ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ بڑا رغب تھا. اچھا، وہ پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ ہی کرتے تھے. واہ، اعلاء کلمہ حق سے ان کا بڑا لگاؤ تھا، واہ، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک. پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو انفاس رحمانیہ کا بڑا تجربہ تھا. واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان سے جو وابستہ تجلیات ہیں وہ اس کو بہت زیادہ جانتے تھے، اور اس طرح کی چیزوں کا انہوں نے بچپن میں مجھے مشاہدہ بھی کروایا تھا. اس طرح پھر اپنے ماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی. پھر اس کے بعد دوسرے ماموں یحییٰ بن یغان شاہ تلمسان، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تصوف کے، علم کے اور قیادت کے بڑے استعارے تھے. غوث کا بڑا تعلق. غوث پاک کے بارے میں جو ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کے والد صاحب چونکہ اندلس کے اندر باقاعدہ قاضی تھے، وہ ادھر بغداد شریف ہے، تو پھر ان کے دل میں خیال ہے کہ میں حضور غوث پاک کی زیارت بھی کروں اور ساتھ میں یہ شکوہ بھی کروں کہ میرا دامن ابھی تک نعمت سے خالی ہے. تو ملاقات پر عرض کی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا میرا نہیں ہے. تو آپ نے جب غور سے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا جی لگتا یہ ہے کہ کارخانہ قدرت میں آپ کے لیے وہ منصوبہ بندی مخفی لگتی ہے. تو آپ نے کہا جی اس کا اظہار فرما دیں، دعا کر دیں. تو آپ نے دعا کی تو اس دعا کے نتیجے میں ابن عربی پیدا ہوئے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک روحانی طرز کا واقعہ بھی پیش آیا. آپ نے کہا میری نسل میں ایک بیٹا ہے بہت جید عالم و عارف، چونکہ آپ اندلس کے قاضی ہیں، میرے مہمان ہیں، تو آپ اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ لگائیں، میں اپنا وہ بیٹا آپ کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ فتوحات مکیہ پڑھیں تو جہاں حضور غوث پاک کا تذکرہ آتا ہے لگتا یہ کہ ابن عربی کی روح وہاں وجد کی کیفیت میں ہوتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر حضور غوث پاک کا کتنا تصرف تھا. ویسے حضور غوث پاک کے جو سب سے بڑے خلیفت ہے ابو مدین مغربی، ان سے باقاعدہ ابن عربی کو خلافت بھی حاصل تھی. سبحان اللہ. انہوں نے بھی وہاں سے آپ کو خلافت نامہ بھیجا، یعنی قادری سلسلہ بھی ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب ذرا ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیے. بڑی ڈائیورس قسم کی اور بڑی جو ہے اپنا ایکٹیو قسم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسپین سے لے کر اپنا کونیا تک جو ہے وہ آپ کا ایک روحانی ایک جورسڈکشن جو ہے باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. ابتدائی حالات خاص طور پہ آپ نے جو ہجرتیں کی بتائیے، تعلیم و تربیت کا ابتدائی طور پہ کیا سلسلہ رہا، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فہم و فراست اور علم کی دولت سے نوازا تھا، یعنی بچپن ہے ابھی، اور ابن رشد نے جو ہے وہ تعریف سنی ہے آپ کی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا میں وہ حیرت کر دیا ابن رشد کو. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. بہت بڑی شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. شیخ اکبر ڈاکٹر دی میگنانیمس، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کی شان یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات بھی کی کہ تصوف کی حقیقت کو اور عرفان کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے اور جس منظم انداز سے بیان کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے تمام علوم سے جس طرح استشہاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی.
جنید صاحب آپ کی فیملی جو تھی وہ اسپین کا جو شہر ہے مرسیہ وہاں پہ تھی، تو وہاں سے آپ ہجرت کر کے خاندان کے ساتھ اشبیلی آئے. اس وقت حضرت شاہ اکبر کی عمر 8 سال تھی. تو آپ کی بنیادی تعلیم و تربیت گھر پر ہی ہوئی، اور اشبیلیہ کے جتنے علماء مشائخ تھے اس زمانے کے بڑے، ان سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور جو اس دور کے متداول علوم تھے ان سب میں آپ نے دسترس حاصل کیا. ٹھیک. یعنی اس میں علوم دینیہ بھی ہیں، اور جو اس دور کے متداول دنیاوی علوم تھے ان کے اندر بھی، اور جو بڑے اہل روحانیت تھے ان کی مجالس سے بھی، ان کی صحبتوں سے بھی حضرت شاہ اکبر نے فیض اٹھایا. ٹھیک ہے. خود آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے والد گرامی، آپ کا ننیال، آپ کا ددیال، وہاں کے حالات کی تفصیلات بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم، حکمت، تصوف اور عرفان حضرت شاہ اکبر کے لیے کوئی اجنبی باتیں نہیں تھیں. ٹھیک. یعنی وہ منزلیں علم اور حکمت کی اور دانش کی اور تصوف اور معرفت کی جو زندگیاں گزار کے لوگ جن منزلوں پہ پہنچتے ہیں، حضرت شاہ اکبر کے ہاں اور ان کی فیملی کے اندر ہم دیکھیں وہ معمول کی باتیں تھیں. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ فرام ویری بگننگ ان کے وہ احوال ہیں جن احوال کا تذکرہ اکابر صوفیاء کی بہت میچورٹی کے اور بلوغت کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے. تقریباً 70 کے قریب اساتذہ ہیں جن کا تذکرہ میں ملتا ہے حضرت شاہ اکبر کی تعلیم و تربیت کے باب میں، جس میں صوفیاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اور مختلف علوم فنون کے ماہرین بھی ہیں. شیخ ابو مدین مغربی کا ذکر ہوا، ان کا بطور خاص اثر ہے حضرت شاہ اکبر پر. یعنی حضرت شاہ اکبر نے جو ان سے بیعت کی اور ان سے فیوزات اٹھائے، ان سے تربیت لی، فتوحات مکیہ میں بہت تعریف کے ساتھ حضرت شیخ ابو مدین مغربی کا آپ ذکر فرماتے ہیں. بلکہ ایک کتاب ہے آپ کی محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ ابو مدین مغربی کا یہ مقام تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں اقطاب عالم حاضر ہوئے، جن میں حضرت امام غزالی جیسی شخصیت، ابو طالب مکی جیسی شخصیت اور باجید بستامی جیسی شخصیات ہیں، اور وہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں اور میرے شیخ ابو مدین ان کو جوابات دے رہے ہیں. واہ. معرفت کے مقامات کے بارے میں ان کو آگہی دے رہے ہیں. یعنی تصوف کے جو مشکل ترین سوالات ہو سکتے ہیں، اعلیٰ ترین مقامات کے بارے میں آگہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان پہ شیخ ابو مدین مغربی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اچھا، ان کے والد گرامی کا بھی بڑا اثر ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کیسے تصوف کی طرف راغب ہوا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو راستے میں ایک جگہ ہم رکے، تو نوجوانی کا ابتدائی زمانہ تھا، شکار کا آپ کو بہت شوق تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں ہرن، بہت زیادہ ہرنوں کا ایک پورا ایک گروہ جو تھا وہ چر رہا تھا چراگاہ کے اندر. تو میرے پاس کمان بھی تھی، تیر بھی تھا، لیکن دل میں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کو شکار نہیں کرنا، تو وہ وہیں پہ قائم رہے، حتیٰ کہ میں ان کے درمیان چلا گیا. میں نے اپنی تیر کمان کے ساتھ، اپنے اس ہتھیار کے ساتھ ان کی پشتوں کو چھوا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں، حتیٰ کہ میرا خادم آ گیا. جیسے ہی میرا خادم آیا تو سب بھاگ گئے. اچھا. مجھے منکشف یہ ہوا کہ جو میں نے دل میں ان کے بارے میں امان کا تصور کیا تھا، وہ ان کے نفوس میں وہ تصور سرایت کر گیا تھا. واہ. پتہ یہ چلا کہ جو ہم ظاہر کی دنیا، اس کے ساتھ بھی ایک دنیا ہے، مجھے اس طرف بھی لوٹنا چاہیے. فرماتے ہیں تصوف کی طرف لوٹنے کے جو اور واقعات تھے، ان میں یہ ایک واقعہ بھی میرے لیے ایک تحریک کا باعث بنا. حضرت ابن رشد کا آپ نے ذکر کیا. ابن رشد جو تھے، آپ جانتے ہیں مسلم دنیا کے بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے طبیب ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ابن رشد کا بڑا دوستانہ تھا حضرت شاہ اکبر کے والد گرامی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور لڑکپن کے زمانے سے ہی حضرت ابن عربی کی جو مکاشفات تھے ان کا تذکرہ عام ہو گیا تھا. ٹھیک. جب ان تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا بھی اپنے بیٹے سے کبھی ملاقات تو کرواؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے ابن رشد کے گھر بھیج دیا. ٹھیک. جب میں ابن رشد کے گھر پہنچا، ان سے ملا، تو اس وقت آپ کی کافی عمر تھی، تو آپ نے مجھے بڑی شفقت سے ملے اور اپنا بازو میری گردن کے گرد حمائل کیا اور مجھے دیکھ کے کہا واقعی؟ میں نے کہا ہاں. جیسے میں نے کہا ہاں تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا. واہ. گویا کہ انہوں نے میری اس ہاں سے یہ استدلال لیا کہ جو ان کی علمی کیفیت ہے وہ درست ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے کہا دیا نہیں. جیسے ہی میں نے نہیں کہا تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ اپنے نظریات کے بارے میں تشکیک اور تردد کا شکار ہو گئے. اچھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو ہم اپنے علم کے ذریعے سے اور عقلی مشقت کے ذریعے سے ہم اس کائنات کی حقیقت تک جو پہنچے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں کہا اور ساتھ ہی جب نہیں کہا تو وہ میری بات سنتے ہی لرزنے لگے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگے اور اپنی مسند پہ گر گئے. میں نے کہا کہ یہ جو میں نے ہاں اور نہیں کہا ہے، اس کے درمیان روحیں جسموں سے اور سر بدنوں سے الگ ہو جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اتنے مشکل مقامات اس کے درمیان ہائے 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 ہائے.
آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے سوائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تکرار کے. اب میں ان کو چھوڑ کے آ گیا. اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی ملاقات کی, لیکن پھر ملاقات کے لیے ان کے پاس نہیں گیا. اچھا, یہ جو ظاہر ہے یہ بغیر اللہ کی عطا کے, اور یقیناً اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انتخاب کے یہ ہو نہیں سکتا. پروفیسر صاحب, اللہ تعالیٰ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عطا کیا, آپ یہ دیکھیے, اور تمام صوفیہ کی زندگی خاص طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے ظاہری علوم اور اس کے بعد تصوف کی طرف میلان, اور پھر تصوف کی شارح پہ جو ہے ویسے گامزن ہوتے ہیں صاحب کے کیا کیا مقامات پاتے ہیں. تو آپ کا بھی یہ ہوا کہ تصوف کی طرف آپ کا میلان بڑھا, تو ذرا اس کے بارے میں بتلائیے. لیکن ایک کام جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ بہت سے صوفیہ میں ہم نے دیکھا کہ حصول علم کیا ظاہری طور پہ, اور اس کے بعد تصوف کی مطلب جو اپنا شارح پر چلے, اور اس کے بعد پھر تصوف کے ہو کے رہ گئے, علم ظاہر حاصل کر لیا. لیکن آپ کا جو علمی سے سفر تھا وہ بھی پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا, اس کے بارے میں بھی بتائیے اسفار کیا تھے. پھر آپ نے ظاہر ہے اس زمانے میں جو خانقاہ کا قیام کیا, اور جس طرح سے ان ذمہ داریوں کو جو آپ کو سونپی گئی تھیں آپ نے ادا کیا, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک عظیم منفرد صوفی کا ذکر ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا تعارف تو ہمارے قابل احترام ڈاکٹر صاحبان نے فرما دیا ہے. آپ کی طبیعت میں ابتدائی طور پر تصوف کی طرف میلان نہیں تھا. وہ کم ہی, اگر ہم تاریخ اسلامی میں دیکھتے ہیں تو صوفیاء ملتے ہیں حضور غوث پاک جیسے, جن کی پیدائش پر ہی ماہ رمضان کے چاند کا فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ سادات کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. مادرزاد اولیاء ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے. لیکن آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں زندگی کو, تو ابتدائی زندگی کے جو 15-20 سال تھے اس کے اندر آپ نے اپنے والد صاحب کا اور خاندان کا جو دیگر تعلقات تھا شاہی خاندان سے اور اس زمانے کی جو حکمران طبقات سے, تو آپ نے بھی اس ریاست کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھایا. بالکل ٹھیک. ابتدائی طور پر آپ ان کا جو فوج تھی اس میں بطور جندی بھی شریک ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو ایگزیکٹو کے اندر ایز اے سیکٹری بھی کام کرنے کا اس زمانے میں جسے کاتب کہا جاتا تھا موقع ملا. اور پھر اسی درمیان میں اشبیلیہ کے ایک حاکم کے ہاں ایک دعوت تھی خاص, اور وہاں پر آپ شریک ہوئے. اور اس دعوت میں جیسا کہ رؤساء اور ایلیٹ کلاس کی محافل کے اندر ہر طرح کا طعام اور مشروبات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ایسا مشروب بھی پیش کیا گیا جو کہ شرعاً درست اور جائز نہیں تھا. جب آپ نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو آپ کو باقاعدہ ایک ہاتف غیب سے آواز, ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے ابن عربی, آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, اور یہ مشروب اور اس طرح کی محافل آپ کے لیے درست نہیں ہے. بس یہ سننا تھا کہ آپ کا جو دل تھا وہ ان محافل سے اچاٹ ہو گیا, اور ایک معرفت اور محبت کی شمع دل کے اندر جل گئی. مماثلت دیکھیں, محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا, وہ جب کھیتوں کی طرف بڑھے تو ان کو بھی اسی طرح سے آواز آئی تھی, انہوں نے بشارت دی محی الدین کی, اور ان کا بھی معاملہ یہ تھا. پھر آپ وہاں سے نکلے محفل سے, تو باہر آپ کو وزیر کا ایک چرواہا ملا جو گرد سے اٹا ہوا, میرا لباس پہنا ہوا, اور بکریاں چرانے کے لے کے جائے, آپ اس کے ساتھ چل پڑے. اب آپ کا دل ان محافل سے اچاٹ ہو گیا تھا. وہ جو زرق برق لباس والی محفلیں, دنیا کی نمود و نمائش والی محفلیں, شہر سے جب باہر نکلے تو اپنا شاہانہ لباس آپ نے اس کو دے دیا, اور اس کی جو گدڑی تھی اور میرا لباس تھا وہ آپ نے پہن لیا, اور گھنٹوں اس تفکر اور تعمق میں گم ہو گئے کہ یہ جو آواز مجھے جگانے والی آواز تھی یہ مجھے کیا پیغام دے رہی. بہرحال اب آپ کا جو معاملہ تھا, خاندان کا تو اصرار تھا کہ آپ جاری رکھیں اس کام کو, جو سرکاری ملازمتیں ہیں اور جو کام ہیں اور جو عہدے ہیں ان کو, فوج سے منسلک تھے میرا خیال ہے نا. جی, مگر آپ نے اس سے ہٹ کر اب اپنا جو رجحان تھا وہ خالص جو ہے وہ تصوف, معرفت اور صوفیاء کی طرف کر لیا. اور اندلس کے اندر ایک شیخ محمد یوسف تھے جن کی رہنمائی کے اندر آپ نے تصوف کی جو منازل تھیں اس سفر کو طے کرتے رہے, اور بعد میں 590 کے اندر آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کا جو علم اور معرفت ہے اس کے بعد مجھے مزید آگے چلنا چاہیے, اپنے سفر روحانی کو اور آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ 590 بمطابق 1194 عیسوی کے آپ اندلس سے نکلے اور شمالی افریقہ کی طرف آپ نے سفر کیا, اور وہاں پر جو مشائخ اور بزرگ تھے ان میں شیخ ابو القاسم بن قصی تھے, آپ نے ان کی صحبت میں جا کے وقت گزارا. اور ان کی کتاب تھی خل النالین, اس کا آپ نے درس لیا,
اور پھر درس علم اور معرفت دونوں ایسے یکجا تھے کہ جس کتاب کا درس لیا پھر اسی کتاب کی آپ نے شرح بھی لکھی وہاں پر. پھر ان کے علاوہ شیخ ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی ایک بہت بزرگ تھے اپنے زمانے کے, آپ ان کی سنگت میں جا کر رہے سبحان اللہ, اور وہاں پر ان سے فیضان حاصل کیا, اور ایک کتاب وہاں پر لکھی روح القدس کے نام سے آپ نے لکھی. اچھا, اور اس کے اندر آپ نے 55 ایسے صوفیاء کا ذکر کیا جن کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق رہا. اچھا, یعنی یہ جو کثرت اساتذہ ہے اور کثرت مشائخ اور بزرگ ہیں, یہ بھی فیوضات کے سلسلے کی ہی ایک لائن ہوتی ہے. اس قدر زیادہ روابط ہیں روحانی طور پر. اچھا, اس کا اپنا ہر ایک کا رنگ ہوتا ہے نا, وہ رنگ بھی آپ کی شخصیت میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہر ایک کا رنگ اور ہر ایک کا فیضان ہے وہ شامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے 55 صوفیاء کا ذکر کیا جن سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا, اور وہیں شمالی افریقہ میں پھر آپ نے خانقاہ کا قیام کیا. اب عملی طور پر آپ تصوف کی تعلیم دینے کے مرحلے کے اندر جو سیکھا تھا اس کو سکھانے کے مرحلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رابطہ اندلس سے بھی قائم تھا, جہاں پہ آپ کے والدین اور آپ کے دیگر خاندان رشتہ دار موجود تھے. آپ کو اندلس واپس جانا پڑا آپ کے والد کی وفات کی خبر کی وجہ سے. آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر بھی آپ نے جو علم و فیض کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا. خاندان کی تو خواہش وہی تھی کہ جو عہدے پہلے چل رہے تھے سربراہی کے, حکومتوں کے, ریاستوں کے, وہ لیے جائیں, لیکن اب آپ کا دل اس بات سے ہٹ چکا تھا اور آپ لوگوں کو معرفت الہی کی طرف گامزن کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. آپ نے خاندان کے لوگوں کو وہاں سے لیا, چونکہ والد وفات پا گئے تھے, اپنی والدہ اپنی 2 بہنوں کو, اور پھر آپ ان کو لے کر فاس مراکش کے شہر میں آئے. وہاں پہ اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے, والدہ کی خدمت کرتے رہے. والدہ وصال کر گئی اور آپ نے اپنا جو سفر معرفت تھا اسے لوگوں تک پہنچانے میں زندگی گزارے رکھا. یعنی آپ دیکھیے ناظرین کرام, آپ اس پوری گفتگو میں اس پورے سفر کو جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سن رہے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اگین وہی بات, یہ سب ما فوق العقل لگتا ہے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے مطلب جو آپ کو طاقت اور قوت روحانی طور پہ عطا فرمائی اور جو فہم و فراست آپ کو عطا فرمائی. پھر اگین وہی بات ہے کہ آپ اگر ملازمت کرتے رہتے تو آپ کی ایک سرٹن ڈومین تھی, سرٹن آپ کی جورسڈکشن تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی روحانی جورسڈکشن دینی تھی. اور پھر وہی بات ہے کہ اس وقت ملازمت کرتے تو شاید لوگ چند برس یاد رکھتے, لیکن آج آپ دیکھیے صاحب کہ صدیوں کے بعد جو ہے آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا کسی بھی کام میں. دین ایکچولی یہی ہے, صوفیزم یہی ہے. صوفیزم جو ہے وہ رہبانیت کا نام نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے بنیادی طور پہ آخرت کی تیاری کرنی ہے. سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسفار ہیں ان میں مزید خاص طور پہ جو حجاز مقدس آپ کا جانا تھا, آپ کی تصانیف جو ہیں وہ مطلب آج کے دور میں ناممکن ہے صاحب, لیکن اللہ نے ان سے کام لیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب والا, ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے, اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, اب ظاہر حجاز مقدس کا آپ کا سفر وہ بڑا مقدس ترین سفر ہے, اور اس سفر کے ذرا احوال بتائیے. مکہ پاک آمد جب آپ کی ہوتی ہے, پھر آپ کی تصانیف کے بارے میں, آپ کی تعریف کے بارے میں جب ہم تعریفات دیکھتے ہیں صاحب, تو اس میں حیران کن حد تک جو ہے انسان یعنی میں حیرت ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک شخصیت اتنے سارے اسفار کنٹینیوسلی سفر کے اندر ہیں, اور اس کے باوجود مطلب ایوریجلی اگر 100 صفحات ڈیلی کے وہ لکھ رہے ہیں, تو وہ مطالعہ کیسے, وہ لکھنا کیسے, امیزنگ. یہ ضرور بتائیے. دوسرا, تلاش حق, ریاضت, اور جو تبلیغ کے سلسلے میں جو آپ کے مختلف اسفار ہیں اس کے بارے میں ضرور فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اصطلاح ابن سینا اور مفکرین نے ایجاد کی تھی, وہ کہتے تھے کہ اصطلاح ہے نفس قدسی. اچھا, یہ کچھ شخصیات کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے کہ جو انبیاء تو نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے وہب و عطا کا ایک غیر معمولی نظام ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ ابن عربی کو دیکھتے تھے, یہ اپنے جس استاد کے پاس بھی جاتے تھے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لیتے تھے, تھوڑے ہی عرصے میں اس کا سارا فیض کشید بھی کر لیتے تھے, اور مزید اس میں اضافے کا سبب بھی بنتے تھے. یہ بھی ان کا ایک بڑا گہرا رنگ تھا. اور دوسرا, حقیقت شناسی تو ان کی فطرت میں اتنی زیادہ تھی, اپنے خود کئی اسفار میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سفر میں گیا
تو ایک جگہ سردی کے موسم میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا. وہ ایک بڑا ایک معتزلی قسم کا عالم آ گیا. اچھا. اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس آگ سے مراد غصہ ہے, اچھا, غضب ہے, وہ طیش ہے, وہ یہ آگ نہیں ہو سکتی. یہ عقلاً کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ اس کو جلائے نا. اچھا. تو آپ نے اس کی طرف پہلے تو غور سے دیکھا تو آپ نے کہا یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ ما فوق العادت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ممکن ہے. جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا. قریب بلانے کے وہ جو انگیٹھی تھی وہ ساری اٹھا کے اس کے اوپر اڈیل دی اور اس کو کہا کہ آپ نے بھاگنا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. انگارے اس کے سر پر کپڑوں پر گھومتے پھرتے رہے اور آپ اس کے ساتھ ذرا کھیل بھی کرتے رہے. بعد میں وہ حیران ہو کہ یہ انگارے تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے پھر ان سب کو اکٹھا کر کے انگیٹھی میں رکھا. آپ نے کہا ذرا اس کو ذرا تاپیے ہاتھوں کو. جب اس نے دیکھا یہ تو جلاتے ہیں تو آپ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم چونکہ کرامت ظاہر تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اب چونکہ آپ منکر ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں. معجزے کے منکر ہیں. معجزے کی اتباع میں نے دکھایا یہ جو جلانا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے. بے شک یہ اس کی ذاتی تاثیر نہیں ہے. یہ جو آپ کو شک پڑ رہا تھا کہ یہ اس کی ذاتی تاثیر ہے اور یہ کسی صورت الگ ہی نہیں ہو سکتی تو معجزے اور کرامت کے طور پر الگ بھی ہو سکتی ہے. تو بڑے بڑے معتزلہ کو آپ نے توبہ کرائی. اس کے علاوہ پھر آپ جب مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سفر 998 ہجری سے لے کر 600 ہجری تک 2 سال کا وہاں تھا. وہاں آپ نے ایک تو اپنے آپ کو روحانی طور پر جس مقام پر دیکھا وہ تھا کہ اس وقت خلاف ولایت محمدیہ کے خاتم آپ ہیں. جی. تو ہر زمانے میں ولایت محمدیہ کے خاتم گزرے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ولایت کا آخری مقام وہ اس وقت آپ کو ملا ہوا, یہ مشاہدہ ہوا. پھر وہاں کہتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے عالم تھے شیخ عالم مکین الدین مکی, ممتاز صوفی اور محدث سے. ان سے باقاعدہ آپ نے ترمذی شریف کا پورا درس لیا. اچھا. جو ہماری صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا علم سے تعلق نہیں, حدیث سے تعلق نہیں, تو ابن عربی کے طرز عمل کو وہ پڑھ لیں. جہاں وہ تصوف کی راہ پر چل رہے ہیں تو اس کی نگرانی کے لیے علم دین بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ میرے سارے جو احوال ہیں یہ دین اسلام کی مطابقت میں ہوں. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی جگہ خلل واقع ہو جائے اور میں اس دائرے سے باہر نکل جاؤں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں طائف گیا اور باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عباس کے مزار پر معتکف رہا. اچھا. مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کا فیض تھا وہ میں آپ کی توجہات سے قرآن کا فیض حاصل کروں. ٹھیک. کہتے مجھے وہاں سے قرآن کا فیض ملا. صحیح. اس کے بعد کہتے کہ میرے ایک دوست تھے عبداللہ بن بدر حبشی, انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو چونکہ بہت بڑا مقام مل چکا ہے تو ذرا ابدال کیا لوگ ہوتے ہیں, ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کتاب لکھیں. تو آپ نے وہاں ایک کتاب لکھی ہلیت الابدال. اچھا. یہ جو ابدال لوگ ہوتے ہیں ان کی ورکنگ کیا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی طرح پھر آپ نے وہاں یہ القدس کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی جس میں چونکہ آپ جب یہ مکہ کی طرف سے آ رہے تھے تو آپ یہ بیت المقدس کے رستے کی طرف سے آ رہے تھے اور یہاں آپ نے جو ایک خلیلیہ نام کا مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات ہیں اور انبیاء کی ان کی زیارت کرنے کے بعد بیت المقدس میں عبادت کرنے کے بعد آ رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس کے ساتھ بھی ابن عربی کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, ابن عربی کی دعائیں رہی ہیں. تو اب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اولیاء کے تصرف کے صدقے اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین. اور آپ دیکھیے نا یہ آپ کی دعا کا ثمرہ تھا نا. اب جا کے بات کرتے ہیں ذرا خاص طور پہ اپنا خلافت عثمانیہ پہ کہ وہ 1 یونٹ تھا تو بڑی کوشش کی صہیونیوں نے
کسی بھی طرح سے جو ہے جی۔ وہ حاصل کر لیں اس ارض مقدس کو، لیکن حاصل نہ کر پائے. لیکن وہی بات ہے، اس کو پہلے کولیپس کیا، اس کے بعد اور یہ ظاہر ہے آپ کی دعا کا ثمرہ تھا کہ 600 برس تک کنٹینیو، اس کی 6 صدیوں تک فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور مواقع النجوم، یہ تو وہ کتابیں ہیں جن کو آپ اپنے فن کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں. واہ واہ واہ. فتوحات مکیہ میں آپ نے وہ بحثیں کر دیے تصوف کے باب میں. جنید صاحب آج تک ان بحثوں پر کوئی اضافہ نہیں کر سکا، بلکہ اس کو سمجھ بھی لوگ نہیں پائے. وہ اس کو سمجھ ابن بھی عربی نہیں کو ہے. یہ تو آپ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ جیسی شخصیتیں جنہوں نے ابن عربی پہ اتنا کام کیا ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے. ابن عربی کا جو ایک فہم ہے وہ، چونکہ آپ شروع میں علوم کو 3 قسمیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں علوم عقلیہ، ایک ہوتے ہیں علوم اسرار، اور ایک ہوتے ہیں علوم احوال. کہتے ہیں علوم عقلیہ تو اس کسب اور محنت سے مل جاتے ہیں، لیکن علوم اسرار تو ملتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور علوم ازواق ملتے ہیں آپ کو روحانی تجربات سے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پوری تمہید بنا کر آپ نے بتایا کہ میرا یہ جو پورا جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں آپ کو علوم عقلیہ اور نقلیہ بھی نظر آئیں گے، علوم اسرار بھی نظر آئیں گے، اور علوم ازواق بھی نظر آئیں گے. امیزنگ ہے نا. دیکھیں 15,000 صفحات اور 100 صفحات ڈیلی. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آئیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب 604 ہجری میں ایک بار پھر مکہ پاک تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ جو آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ جب کونیا کی طرف 607 ہجری میں آگے بڑھتے ہیں، ایشیا کوچک میں خاص طور پہ جو ہے آپ کی جو خدمات ہیں تصوف کے حوالے سے، اور پھر اگین وہی بات جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ارطغرل سے ملاقات، خلافت عثمانیہ میں آپ کی دعا کا پینیٹریٹ کرنا، 600 برس تک جو ہے خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایک یونٹ میں منتقل کرنا، پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک. اور وصال پاک کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور بتائیے گا، جو آپ کا جو جسد مبارک ظاہر ہوا وہ کیا ہوا تھا، بتائیے. جی جنید صاحب، حضرت شیخ اکبر کی جو شخصیت کی جامعیت بہت ہی بے مثال ہے. ابھی ہم ابن رشد کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو ابن رشد نے جب آپ سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس زمانے میں ہوں کہ میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی ہے جو میری علمی باتوں کا مشاہدہ رکھتی ہے. واہ. یعنی جو میں نے کتابوں میں پڑھا اس کا وہ حال اور مشاہدہ رکھتی ہے. واہ. تو حضرت شیخ کی جو شخصیت کی یہ جامعیت ہے، اس کا اعتراف آپ کے زمانے کے اندر صاحبان علم و نظر نے کیا. مکہ المکرمہ میں آپ کے قیام کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا. وہاں سے آپ 607 میں آگے گئے، کونیا کی طرف گئے، اور کونیا کے اندر جب آپ پہنچے تو آپ کی شہرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ شیخ کے قوس اول خود استقبال کے لیے آئے. اس نے آپ کا استقبال کیا اور بڑی تکریم کے ساتھ لے کے گیا، حتیٰ کہ آپ کے لیے بڑی اعلیٰ اچھی رہائش کا انتظام کیا، آپ کو قیام گاہ عطا کی. اچھا، اس قیام کے دوران بھی آپ کا علمی اور آپ کا جو روحانی سفر تھا وہ جاری رہا. ٹھیک ہے. تربیت کا نظام بھی آپ کا جاری رہا. ٹھیک ہے. اور یہیں اسی قیام کے دوران آپ نے 2 غیر معمولی کتابیں لکھی، جن میں سے ایک مشاہدۃ الاسرار ہے اور دوسری رسالۃ الانوار فیما یمنع صاحب الخلوہ من الاسرار. یہ 2 کتابیں آپ نے وہیں لکھی. اچھا، آپ کا اثار دیکھیں، آپ کے پاس کچھ سائلین آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہم مشکل میں ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری قیام گاہ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ بڑی شخصیت ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا تھا، ہمیں کچھ مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس وقت اس مکان کے علاوہ کچھ نہیں. وہ مکان ان کے سپرد کر دیا. جو قیقاؤس اول نے آپ کو گفٹ کیا تھا وہ مکان ان سائلین کو دے دیا. اور خود عام رہائش میں چلے گئے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا، صوفیاء جو باتیں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس کا مظہر بھی خود ہوتے ہیں. اور پھر اس کی برکت بھی تو ہوتی ہے نا. یہ تربیت تھی ان کے اساتذہ کی. بلکہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے، شاید فتوحات شریف میں لکھا ہے کہ میرے شیخ ابو مدین مغربی سے جب ان کے شہر کے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کام شام کیوں نہیں کرتے، ترک سبب اختیار کیا ہوا ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں میرے شیخ نے جواب دیا، آپ کو اس بات کا پتہ ہے آدمی کسی کے گھر مہمان جائے تو 3 دن تک مہمان نوازی چلتی ہے. ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو یعنی آپ تصور کریں کہ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اللہ رب العزت کے ساتھ کے اوپر توکل اور اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت کس حد تک ان کی زندگی میں جاری و ساری ہوتی ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت شاہ اکبر کی شخصیت کے اندر وہی برکات جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک. اچھا، یہاں پر جو آپ نے تربیت کا نظام قائم کیا اور جو لوگوں کی تربیت کی، اس میں جو بڑی برکات آئیں ان میں ایک بڑی جو اہم تاریخی ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ شیخ صدر الدین کونوی کی شخصیت ہے. ٹھیک. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہیں اسی آپ کے قیام کے دوران آپ سے تربیت لی، آپ سے علوم و معارف سیکھے
اور آگے چل کر کے ان کے ذریعے ہی حضرت شیخ کی فکر آگے چلی اور مولانا روم تک پہنچی. واہ. اور مولانا روم تک جو افکار پہنچتے ہیں حضرت شیخ اکبر کے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان حضرت شیخ صدر الدین کونوی ہیں. بالکل ٹھیک. تو فتوحات مکیہ اور آپ کی بقیہ کتابیں جنید صاحب جو حقائق و معارف بیان کرتی ہیں, ان کو اگر آپ الگ کر دیں تو سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی برکات تک رسائی کہ ایک بہت بڑے دروازے سے محروم ہو جانے کے مترادف ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا خلافت عثمانیہ کی جو آپ کا فیضان جو منتقل ہوا وہ اچھا, اب آپ دیکھیں آپ کے فیضان کی جو جامعیت ہے وہ صرف علماء دین, مشائخ اور علوم و معارف کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق سماجی سیاسی میدان تک پھیلا ہوا ہے. ہاں یعنی ارطغرل کا اور یہ پوری فیملی جو ہے آگے اس پہ پوری, بلکہ اس پہ تو پورے پروگرام کی ضرورت ہے کہ آٹمنز متاثر کیسے ہوئے, اور حضرت شیخ کے تربیت یافتگان میں سے کون کون شخصیت کس کس آٹمن حکمران اور آٹمن ہاؤس آف آٹمنز کے کس کس فرد کے ساتھ متعلق تھی, اور کس طرح انہوں نے ان سے استفادہ کیا, کس طرح ان سے کسب فیض کیا, اور وہ جو دین کی بنیادی ویلیوز ہیں ان کے اوپر ان کو کس طرح حضرت شیخ اکبر کے فیضان تربیت سے, روحانی فیضان سے استقامت نصیب ہوئی, اور اس کے نتیجے میں وہ آگے نہ صرف ان کے اندر ایک کنٹینیوٹی آئی بلکہ انہوں نے اسلام کی جو روایت ہے, اسلام کی عزت اور وقار اور ناموس ہے, اس کی حفاظت کا فریضہ بھی انجام دیا. پروفیسر صاحب, فائنلی آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پہ آپ کے ارشادات اور اس کے بارے میں بتائیے کہ جس طرح آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں اور اصلاح فرمائی امت کی. جنید صاحب, عشق رسول تو ظاہر ہے کہ علم و معرفت کی بنیاد ہے, ایمان کی بنیاد ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حبی اور عشقی کے بغیر تو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ ہی کی ذات وسیلہ عظمیٰ بھی ہے اور واسطہ کبریٰ بھی ہے. جہاں تک آپ کی اقوال کا تعلق ہے, بڑے لازوال اور بڑے گہرے آپ کے اقوال ہیں, جن پہ جتنا غور کیا جائے اس قدر جو ہے وہ معرفت کی راہیں کھلتی ہیں, ایسا ہی اور انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا فیضان ملتا ہے. بالکل ایسا. آپ فرماتے ہیں کہ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے, ہاں, اگر سہنے والوں کو صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے. واہ 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 واہ, کیا یعنی کوئی جس قدر بھی بڑا آپ پہ تبصرہ کر رہا ہے نامناسب, اگر آپ میں صبر آ گیا ہے اور آپ اس کو سہ جاتے ہیں تو پھر کہنے والے کی کوئی اوقات اور کوئی وقت نہیں رہتی ہے. کیا کیا آپ فرماتے ہیں اپنا راز اپنے سینے میں رکھو تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا. ایک جگہ آپ یہ فرماتے ہیں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی, یہ دنیا ہے, جنت تو نہیں ہے کہ جہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. صحیح. دنیا تو دارالمحن ہے, یہاں تو آزمائشیں آتی ہیں, آتی جاتی رہیں گی, مگر اے بندے اللہ سے امید مت ہارنا, اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے امید کا اسے بہرحال قائم رکھنا. واہ. آپ یہ بھی فرماتے ہیں اگر تم موسیٰ بنو گے تو پھر تمہاری راہ میں ضرور کوئی خضر آئے گا. واہ. یعنی اگر تم طلب علم کے اندر اور طلب معرفت کے اندر مخلص ہوئے تو پھر رہنمائی کا سامان اللہ تعالیٰ ضرور اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. آپ فرماتے سب سے بڑا جہاد نفسانی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے, جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا احادیث پاک کے اندر, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. تو آپ نے بھی اسی تعلیم کی روشنی میں نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کو, ان کو قابو رکھنے کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا. جناب ایک بڑا ایک لازوال الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بیج اپنے چھلکے کو نہ اترنے دے, جو بیج اپنے چھلکے کو نہ اترنے دے وہ کبھی پھلدار درخت نہیں بن سکتا ہے. اگر بیج یہ کہے کہ میں ناز و نعم میں رہوں اور مشقت اور جو حدت ہے وہ میری کھال کو نہ اتارے تو پھر اس کے اندر سے کوئی پودا, کوئی کومپل نہیں پھوٹے گی اور درخت نہیں بنے گا, پھل نہیں آئے گا. یعنی کہ زندگی میں اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے آپ کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر ہم معافی کے حقدار بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا, چونکہ دل ہمارے جسم کا مرکز ہے. اور یہ ساری سرکار کی تعلیمات کی خوشچینی ہے, الا ان فی الجسد مضغۃ, جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور فرمایا تھا کہ وہ دل ہے, اسی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. پھر آپ فرماتے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک سفر میں, کہ ہم نے سفر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنایا ہے یا نہیں بنایا. ہم نے سفر شروع کیا اگر اپنے بل بوتے پر اور اپنی طاقتوں پر
پھر تو ظاہر ہے خدا کی مدد نہیں آئے گی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سفر میں اللہ کو مددگار بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر بنا لیا ہے تو ہر منزل آسان ہوتی چلی جائے گی, اور اگر نہیں بنایا ہے تو پھر شیطان ہی ہماری راہوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہوگا اور موجود رہے گا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اس لیے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ سے لو لگانی چاہیے. ہر صوفی اور ہر موحد اور ہر تعلیم دینے والا بزرگ ہمیشہ لوگوں کو خلق خدا کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے کا سبق دیتا رہا ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شخص کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بھلے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائے, بظاہر نظر آئے گا کہ ان کا بڑا نام ہے, بڑا چرچا ہے, مگر جو عزت ہے وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کے ساتھ آتی ہے, نافرمانی کے ساتھ کبھی عزت نہیں آتی ہے. اور آپ کا بڑا لازوال فرمان ہے, اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص میزان شریعت کو ایک لحظہ بھی اپنے ہاتھ سے الگ کر دے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ, ان کا فیضان ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرماتے ہیں. ناظرین کرام, میں بات کہاں سے شروع کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سچی بات ہے الفاظ بھی ختم ہو گئے صاحب, اور انداز بھی جو ہے وہ کیا اختیار کیا جائے یہ بھی سمجھ نہیں آتا. انسان کبھی کبھی اس کیفیت میں, یعنی انزائٹی اور ڈپریشن اس حد تک بڑھ جاتا ہے انسان کا کہ انسان کو یہ دل کر رہا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ جا کر اپنا سر جو ہے کسی دیوار کے اوپر مار دے اور زور زور سے چیخ کے چلا کے جو ہے اپنے مدعے کو بیان کرے. لیکن وہی باتیں نہ آواز کو بلند کر سکتے ہیں نہ اپنے سر کو دیوار پر مار سکتے ہیں. ہاں, ایک منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, آپ خود سن لیجئے کہ ہفتے کا روز ہے صاحب, اور 57 اسلامی ممالک کے سو کالڈ جو لیڈرز تھے وہ, یعنی عرب لیگ کے جو لیڈرز تھے وہ بھی اور OIC کے جو لیڈرز تھے وہ بھی, وہ سب کے سب ایک بہت ہی ٹھنڈے سے ایٹماسفیئر کے اندر موجود تھے اور ڈسکس ہو رہا تھا اس آگ کے بارے میں جو اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر برسائی جا رہی ہے. بہت اچھا سا لیوش سا انتظام تھا اور ڈسکس ہو رہا تھا صاحب ان معصوم جانوں کے بارے میں کہ جن کے اوپر اسرائیل مستقل بارود برسا رہا ہے. ایک منظرنامہ تو یہ تھا, اور اس منظرنامے میں خاص بات یہ تھی کہ جمعرات کو جب عرب لیگ کا ناظرین اجلاس ہوا تو اس اجلاس کے اندر جو امت مسلمہ تھی وہ تقسیم نظر آئی. یعنی لیبیا نے یہاں تک کہا کہ ہم ایک مشترکہ ورڈکٹ دے دیتے ہیں کہ جس میں مکمل طور پہ کھل کے جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت بھی کی جائے اور اس کے خلاف اقدامات, یعنی مشترکہ جو ہے ایک ورڈکٹ دیا جانا چاہیے. تو مشترکہ ورڈکٹ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا, کجا اس کے کہ جو کچھ اسٹیپس سختی سے اس کے خلاف اٹھانے چاہیے تھے اس کے اوپر بھی عرب لیگ جو ہے منقسم تھا. اور یہی صورتحال ہوئی صاحب کہ OIC کا اجلاس جو ہے وہ صرف اور صرف گفتن نشستن اور برخاستن تک رہا, جہاں مذمت ہوئی, جہاں تعصب کیا گیا, جہاں پر انڈیویجول کیپیسٹی میں ممالک نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے, لیکن کوئی ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ اور لائے عمل امت مسلمہ کی طرف سے نہیں آیا اور نہیں آئے گا. یہ مکمل طور پہ کھل کے کہہ دیا گیا. ایون ناظرین نتن یاہو نے اس کے بعد چونکہ پلس چیک کر لیا اور دیکھ لیا کہ اس اب مردہ جسم کے اندر کوئی جان نہیں ہے, اس نبض میں اب کوئی جان نہیں ہے, تو اس نے بائیڈن کو کہہ دیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی مذمت اور مزاحمت کی فکر نہ کرنا, جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دینا. ایک منظرنامہ تو یہ تھا. اور ایک منظرنامہ یہ تھا ناظرین کہ لندن کی سڑکوں کے اوپر تقریباً 3 لاکھ کے قریب گورے نکلے ہوئے تھے. کتنے؟ 3 لاکھ کے قریب گورے نکلے ہوئے تھے جو پرو پیلسٹائن نعرے لگا رہے تھے, جو فری پیلسٹائن کے نعرے لگا رہے تھے, جو گوروں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ درندگی اور صفاقی. اب سوچئے صاحب کہ اس وقت پوری دنیا پیلسٹائن بن چکی ہے, پوری دنیا, یعنی جکارتا, قاہرہ, بغداد, استنبول, ٹورانٹو, الجزائر, سنا, برلن, نیو یارک, US کانگریس, رباط, کراچی, لندن, فرانس, اٹلی, جرمنی, ایمسٹرڈیم, سڈنی, دوحہ, ایتھنز, بارسلونا, اسٹاک ہوم, کوپن ہیگن, ممبئی, لیون, کیرلا, ٹوکیو, تہران, مانچسٹر, روم, برسلز, لاس اینجلس, یعنی دنیا کا ہر خطہ جو ہے وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہوا ہے. کیا اس میں گورے, کیا اس میں کالے, کیا اس میں مسلمان, کیا اس میں غیر مسلم. اور یاد رکھیے صاحب ایک بات تو اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹنے والا کسی صورت بھی نہیں ہے, کسی صورت بھی. یعنی اس کے جو پارلیمنٹیرین نے ایک جملہ کہا تھا نا جس کا نام وہ کارنل ایریل ہے یا ایریل کارنل ہے, اس نے ایک بات بڑی کھل کے کہی تھی ابتدا میں جب جنگ شروع ہوئی تھی. اس نے کہا تھا صاحب کہ یہ جو نکبہ
1948 میں 15 مئی کو فلسطینیوں نے دیکھا تھا نا، اس سے زیادہ شدید نکبہ ان کو دکھائیں گے ہم، اس سے زیادہ شدید نکبہ. اور آپ کو پتہ ہے نکبہ جو ہے بنیادی طور پہ اس تباہی اور اس بربادی کو کہتے ہیں جو فلسطینیوں کے اوپر مسلط کی گئی تھی. ان کی 500 بستیوں کو تاراج کر دیا، تاراج کر کے صفحستی سے مٹا کر رکھ دیا تھا. 7,60,000 ہجرتیں ہوئی تھیں، 7,60,000 ہجرتیں. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، بخشیں گے نہیں. اور ایک بار پھر جو ہے یہ دوسرا نکبہ ہے جس کے بینرز اور پوسٹرز آج لے کر بنیادی طور پہ سہونی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا نکبہ یعنی 48 سے زیادہ خطرناک اور شدید نکبہ ہم دکھائیں گے. اور وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے الشفا ہاسپٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اوپر سے ڈرونز برسا رہے ہیں، ان پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اسنائپرز ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں. جو ایکویبیٹر میں بچے تھے صاحب، اب بجلی نہیں ہے، شہید ہو چکے. جو آئی سی یو میں تھے جتنے بھی لوگ وہ بھی شہید ہو چکے. اور امت مسلمہ جو ہے وہ سو رہی ہے اور غفلت میں مکمل طور پہ اپنا منہ ڈال کے، بس تعصف اور مذمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آئیے صاحب ایک بار پھر عہد کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس عہد کی پاسداری کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.